بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستوں کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک فقیر رہتا تھا۔ اس کو جو بھی بھیک ملتی یہ ضرورت مندوں کے اندر جا کر اس کو بانٹ دیا کرتا تھا۔ یہ خود روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر لیتا۔ ایک بار ایک راستے سے گزر رہا تھا تو اس کی نظر دو بچوں اور اس کی ماں پر جا پڑی، اور جو کہ دوپہر کی تپتی دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی، اور ساتھ ہی ان کا گھر ٹوٹا ہوا تھا۔ فقیر نے جا کر بچوں سے کہا کہ آپ کا مکان کیسے ٹوٹ گیا ہے؟ بچے کہنے لگے کہ 2 سے 3 دن پہلے بارش آئی تھی جس کی وجہ سے ہمارا مکان ٹوٹ گیا ہے۔ اب ہم بے یارو مددگار دھوپ کے اندر بیٹھے رہتے ہیں، ہماری مدد بھی کوئی نہیں کرتا۔ کوئی تو ایسا ہوتا اللہ کا بندہ جو آ کر ہماری مدد کرتا اور ہمیں یہ مکان بنوا کر دیتا تاکہ اس سے ہمارا گزارا ہو پائے۔ ساتھ ہی بچوں کی ماں بیٹھی تھی، وہ بھی رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان کی ابا بیماری کی وجہ سے وفات پا چکے ہیں، اور ہم ماں اور بچے اسی جھوپڑی کے اندر گزارا کر رہے تھے، اور اس بارش کی وجہ سے یہ بھی ٹوٹ گیا۔ میں نے کافی لوگوں سے مدد مانگی ہے پر کسی نے ہماری مدد نہ کی۔ فقیر نے ان کی درد بھری داستان سنی تو اس کا دل بے چین ہو گیا۔ اس کا بس چلتا تو وہ اسی وقت اس کو پیسے دے کر مکان بنوا دیتا، پر یہ تو خود فقیر تھا، تازہ بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ اس کے اندر انسانیت کا درد تھا۔ اس نے دل ہی دل میں ٹھان لی کہ ان کو یہ مکان بنوا کر ضرور دوں گا، لیکن اس کی یہ بھی حقیقت تھی کہ وہ ایک فقیر تھا۔ اسے سارا دن بھیک مانگ کر بھی اتنے پیسے مل جاتے جس سے اس کا گزارا ہو سکے۔ پھر اس نے سوچا کہ میں مالدار لوگوں کے پاس جا کر اس سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر یہ مالدار لوگوں کے پاس آ کر ان سے مدد مانگنے لگا، لیکن ان لوگوں نے بھی اسے صرف بھیک ہی دیا، اور وہ بھی اتنا جتنے میں اس کا گزارا ہو سکے۔ لہٰذا اب اس نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے ادھار لینا ہے۔ یہ ان سب کے پاس جا کر کہنے لگا کہ مجھے ادھار کے طور پر کچھ پیسے دے دیں، میں پائی جمع کر کے آپ کو واپس لوٹا دوں گا۔ اسے کچھ رقم دی جس سے اب آرام سے گھر بن سکتا تھا۔ یہ رقم اٹھا کر سیدھا ان بچوں کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر اس نے مزدور وغیرہ لگا کر ان کو نیا گھر بنا کر دیا۔ بچے اس کو دعائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ آپ جیسے بھلے آدمی کی وجہ سے ہم اپنا سر چھپا پائیں گے۔ یہ ان کا گھر بنوا کر واپس چلا آیا۔ کچھ دنوں بعد فقیر بیمار ہو گیا، اتنا بیمار ہوا کہ چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گیا۔ اب یہ جن لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا وہ سب ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کے پاس چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر کافی بیمار تھا اور یہ اپنی زندگی کی کچھ پلوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی خبر ان مالدار لوگوں کو ملی کہ فقیر بیمار ہو چکا ہے تو انہوں نے سوچا کہ ہم فقیر کے پاس جا کر اپنے پیسے لے آتے ہیں، ہو نہ ہو کہ فقیر مر جائے اور اس کے مرنے کے بعد تو ہمارے پیسے ڈوب جائیں گے۔ یہ فقیر کے پاس اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے دیکھا کہ فقیر اپنی زندگی کی چند ہی لمحوں میں تھا۔ مالدار لوگوں نے فقیر سے کہا کہ جو تم نے ہم سے پیسے لیے تھے وہ واپس کرو۔ اب فقیر آدمی کو ان کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، اور فقیر بزرگ آہستہ آہستہ برف کی طرح پگھل رہے تھے، کیونکہ ان کے پاس اب کچھ ٹائم ہی باقی رہ گیا تھا، اور ادھار لینے کی تعداد میں بھی دھیرے دھیرے اضافہ ہو رہا تھا۔ جب وہ دیکھتے کہ فقیر تو مرنے والا ہے تو اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا جاتے تھے، اور دل ہی دل میں پچھتا رہے تھے کہ کاش اس فقیر کو ہم پیسے ہی نہ دیتے، یہ ہمارے پیسے دینے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اب فقیر نے ان سے کہا کہ آپ لوگ گھبراتے کیوں ہو؟ رب پر بھروسہ رکھو، خدا کوئی نہ کوئی انتظام ضرور بنا دے گا اور آپ کے پیسے آپ کو مل جائیں گے۔ اسی دوران مالدار لوگ کہنے لگے کہ فقیر تو ایسے کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک فرشتوں کے ہاتھوں 300 دینار بھیج دے گا اور کہے گا یہ لو فقیر، یہ سب کے پیسے واپس کر دو۔ فقیر نے ان لوگوں کو جواب دیا کہ آپ لوگوں کو اللہ پاک پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو رب کے اوپر پورے کا پورا بھروسہ ہونا چاہیے۔ وہ اپنے مومن بندوں کو نا امید نہیں کرتا۔ دیکھیے گا آپ کے پیسے کا انتظام ضرور ہو جائے گا، آپ نا امید نہ ہو۔ اسی دوران باتیں ہو رہی تھی کہ باہر سے بچے کی آواز آئی کہ جس نے حلوہ پوری کھانی ہو وہ آ کر مجھ سے خرید لے۔ فقیر نے اسی وقت اپنے ایک عقیدت مند سے کہا کہ جاؤ اس بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے آؤ۔ یہ آدمی باہر چلا آیا اور آ کر بچے سے ساری کی ساری حلوہ پوریاں لے کر
अंदर आ गया। जैसे ही ये आदमी हलवा पूरियां ले आया, फकीर ने उससे कहा कि ये सारी की सारी हलवा पूरियां यहाँ पर मौजूद सब लोगों में बांट दो। फकीर के कहने पर उस आदमी ने तमाम लोगों में सारी की सारी पूरियां बांट दी, जिसमें मालदार आदमी भी थे और वो लोग भी मौजूद थे जिनकी फकीर मदद किया करता था। ये सारे लोग हलवा पूरियां खाने लगे। हलवा पूरियां खाते हुए मालदार आदमी कहने लगे कि वाह, फकीर के पास तो पैसे तक नहीं है, लेकिन फिर भी बड़ी अच्छी बात है कि मरते वक्त भी अपने जमा पूंजी से हमें कुछ तो खिलाकर जा रहा है। सारे लोगों ने यह हलवा पूरियां खा ली तो बच्चा अंदर चला आया और आकर कहने लगा कि मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। फकीर ने कहा कि मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो खुद ही फकीर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। बच्चा कहने लगा कि सारी हलवा पूरियां मुझे मेरी मालिक देता है और कहता है कि जाओ बेच कर आओ। अगर मैं जाकर उसको पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझको बहुत मारेगा। वहाँ पर मौजूद मालदार आदमी कहने लगे कि तुझे कुछ शर्म भी है कि नहीं है? एक तो तुमने पहले से ही हमारे पैसे ले लिए थे और वो तो तुम दे नहीं पा रहे थे, और ऊपर से तुमने मरते वक्त भी इस बच्चे को नहीं बख्शा। इससे भी तुमने जाते जाते फ्रॉड कर लिया। अब इस बच्चे की पैसे तो कम से कम दे देते। बच्चा कहने लगा कि मैं अपने पैसे यहाँ से लिए बगैर नहीं जाऊंगा, मुझे मेरा 1 दिनार चाहिए। काफी देर तक बच्चा पैसे मांगता रहा। आखिर बच्चे का सब्र का पैमाना टूट गया और वो फूट फूट कर रोने लगा कि मुझे मेरे पैसे चाहिए। पर फकीर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं था। इसी दौरान एक बंदा आया। उसने कागज के अंदर पैसे रखे हुए थे और आकर फकीर के पास रखकर चुपचाप वापस चला गया। सारे लोग ये माजरा देख रहे थे। फकीर ने जैसे ही वो लिफाफा खोला तो उसके अंदर 300 दिनार मौजूद थे, जो कि सारे के सारे कर्जदारों को अब वापस किए जा सकते थे। और उन्हीं में 300 दिनार के साथ साथ 1 दिनार और भी था, जो कि अलग रखा हुआ था। फकीर ने उन मालदार लोगों से कहा कि देखो, मैं नहीं कहता था कि मेरी मदद अल्लाह ताला जरूर करेगा, और उसने मेरी मदद कर दी है। देखो तो सही, मेरा रब ये सारा कुछ देख रहा था। और जैसे ही मैंने हलवा पूरी इस बच्चे से ली और इस बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, तो मेरे रब से इस बच्चे का रोना देखा ना गया और उसने मेरी मदद कर दी। काश तुम में से पहले ही कोई रोने वाला होता तो शायद इस बच्चे की ज़रूरत ही पेश ना आती। अल्लाह ताला जब किसी महफिल से किसी एक बंदे की दुआ कबूल फरमाता है तो सबकी ही दुआ कबूल फरमा लेता है। लिहाजा अगर हम में से कोई एक भी रोने वाला हो, कोई उसका लाडला या उसका प्यारा हो, तो हम सब की दुआएं कबूल हो सकती हैं।